نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الف لام میم تنزیل، جسے سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں، جو کہ 21ویں پارے کی صرف 30 آیات کی ایک صورت ہے۔ 21ویں پارے میں صرف 30 آیات کی ایک صورت ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورۃ الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور سورہ ملک جو کہ 29ویں پارے کے شروع میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ دونوں صورتیں سورۃ الف لام میم تنزیل جسے سورہ سجدہ کہتے ہیں اور سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ تب تک نہ سوتے جب تک یہ دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے۔ سورۃ الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے، یعنی رات کو سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ 30 آیات کی چھوٹی سی سے یہ صورت، ان دونوں صورتوں کو سونے سے پہلے ضرور پڑھنا چاہیے، یعنی سورۃ ملک تبارک الذی بیدہ الملک اور سورۃ الف لام میم تنزیل جسے سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں، یہ دونوں جو ہیں ان کو رات کو سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک نہ سوتے جب تک یہ دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے۔ بہت بڑی فضیلت ہے ان دونوں صورتوں کی۔ قبر کی وحشت اور اندھیرا دور کرتی ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، قبر بہت ہی مشکل جگہ ہے۔ ہر بندہ قبر کے کنارے پہ کھڑا ہے، ہر بندہ ہر وقت قبر کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ آنے والا لمحہ کیسا ہوگا یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی ہر بندہ جو ہے وہ ہر وقت جنت کے باغوں میں کھڑا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں کھڑا ہے، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کسی کو پتہ نہیں کون سے ٹائم موت آ جاوے، تو اسی ٹائم بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں یا جنت میں جا رہا ہوں۔ جب موت کا فرشتہ سامنے نظر آ جاتا ہے اسی ٹائم ہی پتہ چل جاتا ہے، تو پھر پتہ چلنے سے پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا، پھر ٹائم گزر گیا ہوتا ہے۔ جب تک ٹائم ملا ہے اپنے آپ کو دین پہ لگائیں اور عمل جو ہے وہ کریں، یہ اس میں ڈبل آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک تو سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا جب آپ یہ دونوں صورتیں سونے سے پہلے پڑھیں گے۔ دوسرے سورہ ملک جو ہے وہ قبر کا اندھیرا دور کرتی ہے، قبر کی وحشت کو دور کرتی ہے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔
اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ سورۃ ملک پڑھنے والے کی سورہ ملک نے اتنی اللہ کے آگے سفارش کی کہ میرے رب یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، لہٰذا اس کی بخشش کر دے۔ تو اس کی سفارش جو ہے سورہ ملک کی وہ اللہ تعالی نے قبول کی اور اس کی مغفرت کر دی۔ تو سورہ ملک جو ہے اتنی چھوٹی سی صورت ہے، 30 آیات کی صورت ہے، یہ دونوں 30 آیات کی صورت ہیں۔ تو بندہ 5-6 دن بلا ناگہ سورۃ ملک پڑھے، تبارک الذی بیدہ الملک، جو کہ 29ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، تو 5-6 دن پڑھنے سے آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی، اتنی چھوٹی سی صورت ہے۔ قبر کی وحشت اور اندھیرا دور کرتی ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ قبر بہت ہی مشکل جگہ ہے۔ یہ جگہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ تو اس لیے اس سے قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے، قبر کو اندھیرا دور کرنے کے لیے، محترم ناظرین آپ ذرا امیجن کریں، ذرا خیال کریں اپنے ذہن میں آنکھیں بند کر کے کہ قبر میں پڑا ہوں اور اندھیرا ہے، کہیں سے کوئی سانپ آ رہا ہے، کہیں سے بچھو آ رہا ہے، کہیں سے کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں جب قبر میں اندھیرا ہے؟ تو جو سورہ ملک پڑھتا ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جیسے ہی آپ سورت پڑھ کے رات کو سوتے ہیں، جب بھی انشاءاللہ موت آئے گی تو جو ہے اللہ خوش ہوگا، اور پھر قبر میں جانے تک یہ آپ کی حفاظت کرے گی، قبر میں آپ کی حفاظت کرے گی، منکر نکیر کے سوالوں میں آپ کی مدد کرے گی، اور کوئی چیز آپ کے نزدیک نہیں آنے دے گی۔ اتنی اس صورت کی فضیلت ہے۔ تو اس کو روزانہ جو ہے وہ دونوں کو ملا کے پڑھا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، یہ تب تک سوتے نہ تھے جب تک یہ دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے۔ تو یہ دنیا میں سب آپ کے ساتھ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، تو آپ کے ساتھ ہیں۔ قبر میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا تو اس ٹائم جو ہے آپ کو مدد کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ جو ہے سورۃ ملک اور یہ سورۃ الف لام میم تنزیل پھر اس ٹائم آپ کی مدد کریں گی، آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گی، قبر کے اندھیرے سے محفوظ رکھیں گی، اور منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کے ٹائم آپ کو جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ تو اس لیے اس کو روزانہ جو ہے دونوں کو ملا کے سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں۔ تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ قبر کو کیا بنانا چاہتے ہیں، یعنی جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا چاہتے ہیں یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بنانا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ رستے دونوں آپ کو بتا دیے گئے ہیں، یہ نیکی کا رستہ ہے اور یہ برائی کا رستہ ہے۔ آگے آپ نے جو ہے وہ عمل کرنا ہے اور نیکیاں کرنی ہیں تاکہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے اور قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرا کریم رب جو ہے وہ جو کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ کہتے ہیں نا جی سب، وہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ بے شک وہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ کسی کے عمل کے کرنے سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، مغفرت ہوگی میرے کریم رب کی رحمت سے۔ اور یہ عمل جو ہیں یہ میرے کریم رب کی رحمت کو لینے کا ذریعہ ہے۔ یہ شیطانی عمل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ بڑا کریم ہے اور کوئی نیک عمل نہ کریں اور کہیں اللہ بڑا کریم ہے۔ یہ شیطان دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے، تم کچھ نہ کرو وہ معاف کر دے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ سب شیطانی عمل ہیں، شیطانی وسوسے ہیں وہ جو دل میں ڈالتا ہے۔ عمل ضروری ہے، عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کو اپنی زندگی پہ اوپر لازم کر لیں۔
تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، کتنی بڑی ان کی فضیلت ہے۔ یہ دونوں صورتوں کو پڑھا کریں تاکہ میرا کریم رب ان کی برکت سے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ میری بات نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، ان کا فرمان نقل کر رہا ہوں۔ بات ان کی ہے اور میری زبان سے یہ نکل رہی ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سورت رات کو پڑھا کرو، دونوں ملا کے خود بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں سونے سے پہلے پڑھا کریں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور کوئی ٹائم نہیں لگتا، ضرور رات کو پڑھا کریں۔ سونے سے پہلے وضو کریں، بستر پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ قرآن کھولیں اور جو ہے ان کو پڑھ لیں۔ زیادہ سے زیادہ 4 منٹ لگتے ہیں، ٹائم دیکھ کے پڑھیں گے تو سورہ ملک 4 منٹ لگتے ہیں، 30 آیات کی ہے، اور الف لام میم تنزیل وہ بھی 30 آیات کی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگیں گے۔ تو محترم ناظرین، قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے قبر بہت مشکل سفر ہے، اس میں جب جانا ہے تو پھر پتہ چلے گا۔ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب ہیں، پھر مختلف قسم کے جو ہیں وہ عذاب ہیں قبر کے۔ تو جب یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔